نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور صحابہ کرام کو بھی فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے واسطے سے لے کر آنے والی تمام امت محمدیہ کو تلقین کی گئی کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو تو کثرت سے ایک دعا کیا کرو۔ رجب میں، شعبان میں، رمضان آنے سے پہلے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب کبھی موقع ملے تو ایک دعا کر لیا کرو۔ وہ دعا یہ ارشاد فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ اس رجب اور شعبان کے مہینہ میں ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرما دے، ہماری زندگیاں رمضان تک لمبی کر دے۔ اگر اسی سال ہماری موت مقدر ہے تو اے اللہ رمضان کے بعد ہمیں اٹھا لینا، لیکن رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ضرور مقدر کرنا، اس لیے کہ یہ انہی خوش قسمتوں کو یہ مہینہ میسر آیا کرتا ہے، انہی لوگوں کو ملتا ہے جن کو اللہ نے بخشنا ہوتا ہے، جن کو اللہ نے اپنے قریب کرنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد او کما قال، فرمایا کہ اگر اللہ کو اس امت محمدیہ کو بخشنا مقصود نہ ہوتا تو رمضان کا مہینہ کبھی ان کو عطا نہ کرتا۔ اللہ نے اس امت محمدیہ کو ہر حال میں بخشنا تھا، محمد کی اس دعا کو قبول کرنا تھا کہ آپ کی امت کا جب تک ایک ایک فرد جنت میں نہیں چلا جائے گا اس وقت تک دیگر امتوں کے لوگوں کو جنت میں داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ اس دعا کو قبول کرنا تھا، اسی قبولیت کی خاطر رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا کہ اے محمد اپنی امت کو رمضان دیجئے، رمضان کی قدر سکھلائیے، رمضان کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھائیے۔ جو رمضان صحیح معنوں میں گزار لے گا پھر ناممکن ہے کہ وہ جنت حاصل نہ کر سکے۔ جو رمضان تو جنت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ دیا ہے، رمضان تو بخشنے کا ایک بہانہ ہمیں عطا کیا ہے۔